السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں آج میں ایک اہم سوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ضرور غور سے اس سوال کو سنیے اور اپنے دل میں جو ایمان ہے، اگر ایمان ہے، تھوڑا بھی حصہ باقی ہے ایمان کا، تو ہم سب جو ہیں اس بارے میں بالکل صحیح جواب دیں گے، جو جواب ہمارے شریعت کے موافق ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان جو ہے بڑا کمزور ایمان والا ہے، لیکن اس کا ایمان ایک وقت جوش مرتا ہے، اس کا ایمان سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو ایمان والا کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور ایمان والا بھی سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جوش مارتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے ان باتوں پر غور کریں۔ اور میں جو پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے، جو سوال کرنے جا رہا ہوں، خود مجھ سے بھی ایک سوال ہے، خود میں آپ کو ہی سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ وہ سوال میرے دل سے بھی ہے، میری ذات سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہدایت رکھی ہے، لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنا، اسلام کی طرف لے آنا، اگر اس کے لیے کوئی سب سے زیادہ کامیاب ترین طریقہ ہے تو وہ قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اگر یوں کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، فلاں لوگ میوزک میں گانوں کو سنتے ہیں تو ان کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور لوگ گانوں کے دلدادہ بن گئے ہیں، اس لیے کہ اس میں میوزک ہے۔ اب گانوں میں کچھ بھی پڑھا جائے اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، لیکن میوزک سے مطلب ہے۔ میوزک جہاں ہوگا بندہ وہاں ہوگا۔ اگر اسی بندے کو قرآن مجید کی طرف لانا ہے، قرآن پاک کی طرف لانا ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کو میوزک کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو ہم فلمی انداز میں پڑھتے ہوئے میوزک کو بجا لیں، تو لوگ گانوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ قرآن مجید کی طرف آئیں گے، قرآن پاک کو سنیں گے، پڑھیں گے اسی انداز میں میوزک کے ساتھ، اور اس سے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، لوگ گانوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور قرآن پاک کو جب میوزک کے ساتھ پڑھا جائے گا تو لوگ اس کے شوقین بن جائیں گے۔ اب صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی زبانوں پر وہی انداز ہوگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا نظریہ رکھنا، اس طرح کا خیال رکھنا، اس طرح کی سوچ رکھنا اور اس کو جائز سمجھنا کس حد تک جائز ہو سکتا ہے، کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے یا کہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کیا وہ ایمان والا ہے؟ کیا وہ گمراہ نہیں ہے؟ کیا وہ جاہل نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں سوچئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ ہمیں کتابوں کے ذریعے سے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو معلوم نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لوگ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم انہی تاریخی چیزوں کو، انہی تاریخی باتوں کو، انہی ہمارے آباء و اجداد کے قصوں کو فلموں میں ڈھال دیں اور ڈراموں میں ڈال دیں، اور ڈراموں کے ذریعے سے لوگوں تک یہ تاریخ پہنچائی جائے جس میں میوزک بھی بج رہا ہو، جس میں عورتوں کو بے پردہ بھی دکھایا جا رہا ہو، اور بھی کئی ساری شریعت کے خلاف ان فلموں میں، ان ڈراموں میں باتیں ڈالی گئیں، اور اس میں فلاں طریقے ڈال دیے گئے، فلاں باتیں، فلاں چیزیں ڈال دی گئیں جو شریعت کے خلاف ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریخ معلوم ہو جائے گی۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے۔ ایک سوال تو وہ تھا قرآن مجید کو میوزک میں پڑھنا
میوزک میں سننا، اور یہاں پر میوزک کے ذریعے سے اور عورتیں جس میں بے پردہ ہوں ایسے رول کے ساتھ اسلامی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے؟ ہاں، اگر اس کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی تو قرآن مجید اولا تھا، اس سے بہتر تھا کہ اس کو میوزک میں پڑھا جائے۔ جب ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، قرآن مجید کو میں جواب دے رہا ہوں، میرا دل جواب دے رہا ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جب ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم قرآن مجید کو میوزک میں نہیں سنیں گے، قرآن مجید کو فلمی انداز میں نہیں پڑھیں گے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جو اس طرح کہتا ہے کرتا ہے وہ نالائق ہے، وہ جاہل ہے، وہ کمزور ایمان والا، بلکہ ایمان سے بے دخل بھی ہو سکتا ہے اور وہ گمراہ ہے، بالکل بھی جائز نہیں۔ تو ہم یوں کہیں کہ نہیں بھائی، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ بھی ہم میوزک میں نہیں سنیں گے، ہم ڈراموں میں نہیں دیکھیں گے، ہم فلموں میں نہیں دیکھیں گے جس میں عورتیں بے پردہ ہیں، اور اس کو جو ہے لوگ جو ہیں اہمیت دیے جا رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں ایک ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی، اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم کھا کے میں اس مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بولتا ہوں، اس سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے ایمان جاگے گا، کچھ دیر کے لیے ایک جذبہ اٹھے گا، کچھ دیر کے لیے ایک جوش اٹھے گا کہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے، ہمیں بھی اسی طرح دین کو پھیلانا ہے، ہمیں بھی اسی طرح دین پر قائم رہنا ہے۔ لیکن جیسے وہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا، وہ جوش بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے بول میں ہوا ڈالتے ہیں، ہوا ڈالنے کے بعد اس میں جوش ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے، جیسے زمین پر ماریں گے وہ اڑ جائے گا اوپر، جیسے ہی ہوا نکال دی جائے گی وہ زمین پر گرا کا پڑا کپڑا رہ جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ارطغرل جو فلم نکلی ہے، جو سیریل نکلی ہے، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں شوق سے، سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، یہ سب جو ہے ان کا وہم ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ حرام ہے دیکھنا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید جو ہے تفصیلاً میں نے بات کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ساتھیوں سے، جس طرح سے قرآن مجید کو میوزک میں سننا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح سے ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کو ڈراموں کی شکل میں کسی اور شخص کو اس کا رول کرتے ہوئے دکھا کر پیش کرنا، یہ سب حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں الجھے، اسی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی جو ہے ضد پر قائم ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو ہدایت سے نوازے، کیونکہ موت سے پہلے ہدایت نہیں ملی تو انسان کی زندگی بیکار ہو گئی، آخرت بھی بیکار ہو گئی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے اہمیت دیتے جا رہے ہیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے حرام چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں، حرام چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے دین کا حصہ مان رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ میرے بھائی، اس میں ہدایت نہیں ہے۔ اس طرح کرو گے تو آباء و اجداد نے جو ہماری کتابیں لکھی ہیں، تاریخی کتابیں لکھی، ان کو کون پڑھے گا؟ کیا ان کو جلا دے جاؤ گے تم؟ کیا تم ان کو جلا دو گے؟ ان کی روحیں بے چین ہو رہی ہوں گی کہ ہم نے کتابوں کو لکھ کر جو ہے انہیں دکھا کر چلا گئے، اس کے ذریعے سے ہم ان کی تاریخ کو حاصل کر سکتے تھے، وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا، ڈراموں کے پیچھے پڑ گئے، فلموں کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جو فلم نکال رہے ہیں ان میں اور ان میں کیا فرق رہا میرے بھائیوں؟ تو لہٰذا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس چھوٹی سی زندگی میں وہی کام کرنا چاہیے جو حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے علماء نے لکھی ہیں، بزرگان دین نے لکھی ہیں، کئی لوگوں نے لکھی ہیں، ہم ان صحیح تاریخ کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کے اندر ہمیں جو ہے ہمیں اچھی بات مل سکتی ہے جس میں میوزک نہیں، کیونکہ پڑھنے میں تھوڑی میوزک ہو، کتابیں جو پڑھ رہا ہے وہ تھوڑی میوزک کے ساتھ پڑھے گا، اور اس کو جو ہے اصلی شکل میں دکھا گیا، اس میں جو ہے بے نقاب عورتوں کی شکلیں بھی نہیں ہیں۔ لہذا جس فلم میں یوں دکھایا جاتا ہے، جس میں تاریخ
کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ تاریخی چیزیں ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، اس میں عورتوں کو بے پردہ دکھایا جا رہا ہے، تبھی سمجھ لیجئے کہ یہ اصل تاریخ نہیں ہے، یہ اصل تاریخ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی بیویاں، ان کی عورتیں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں بے پردہ تھیں۔ بے پردگی سے ظاہر کیا جا رہا ہے، بے پردگی کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے، دیکھتے بھی تھے کہ ٹیپو سلطان پر ایک سیریل بنایا گیا، ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا، ہم چھوٹے بچے تھے۔ اب سوچتے ہیں کہ جو تاریخ دکھائی گئی کیا وہ بہتر تاریخ تھی، کیا وہ صحیح تاریخ تھی ٹیپو سلطان کی، جس میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کس حیت میں دکھایا گیا ہے؟ کیا ان کی داڑھی دکھائی گئی ہے؟ کیا ان کی داڑھی دکھائی گئی ہے؟ جبکہ ہم جانیں اور سمجھیں اور دیکھیں اور پڑھیں تاریخ میں، اصل تاریخ کو، معلوم ہوگا کہ ان کی داڑھی تھی۔ وہ عالم دین تھے، وہ دین کے رہبر تھے، دین کے سپاہی تھے، اللہ کے دوست تھے، جس کی وجہ سے ان کو ولی اللہ کا لقب ملا۔ دیکھا آپ نے کس طرح کی تاریخ دکھائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا میں پھر سے کہوں گا، بار بار کہوں گا اور ہمیشہ کہوں گا کہ جو ارتغل فلم آئی ہوئی ہے اس کو نہ دیکھیں، مسلمان نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے ایمان بڑھے گا نہیں، ایمان گھٹے گا، ایمان گھٹے گا اس سے۔ لہٰذا جو کوئی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں تو بس ان کو یہی کہوں گا کہ نہ دیکھیں، پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے کسی بھی نفس کو اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا ہے جو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا ہے۔ اب ان کو زبردستی کھینچ کے لانا، مت دیکھو اور ان کے پیچھے پڑے رہنا، یہ ہمارا کام نہیں میرے بھائیوں۔ تو ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ان فلموں کو دیکھ رہا تھا، ان ڈراموں کو دیکھ رہا تھا، وہ بعد آ جائیے اور توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ تعالیٰ تو بے شک جو ہے غفور رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تواب ہے۔ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہر جائز کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کام سے بچنے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کی جو ہے تشریح کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔